عربی علم النحو جو ہے یا عربی سنٹیکس، اس میں جو سب سے اہم چیز ہے جس سے آپ عربی کلام کو یا اس کے سینٹنس سٹرکچر کو یا الفاظ جو ہیں جملوں میں آپس میں کیسے جڑے ہوتے ہیں، ان میں مختلف ریلیشنز کیا ہیں، وہ ایک تصور ہے جس سے سب چیزیں سمجھی جاتی ہیں، اور وہ تصور اعراب کا ہے۔ تو انشاءاللہ آج ہم اعراب کے بارے میں اور علامات اعراب کے بارے میں پڑھیں گے۔ ایک تو سر دست یہ دیکھیں گے کہ اعراب ہم کہتے کسے ہیں، اس فینومینن سے مراد کیا ہے، اور اس سے ریلیٹڈ کچھ کامن مسکنسیپشنز ہیں وہ ڈسکس کریں گے تاکہ آپ لوگ ان کا شکار نہ ہوں، اور اس کا درست تصور اعراب کا ہے کیا، عربی جملے کو سمجھنے میں یہ کس طرح سے معاون ثابت ہوتا ہے یا اس کی کیا سگنیفیکنس ہے اوور آل کلام کو سمجھنے کے اندر، اور اعراب کی بھی ڈفرینٹ ٹائپس کیا ہیں اور اس کی علامات کیا ہیں، یعنی کن علامات کی مدد سے ہم کسی بھی اسم کا اعراب پہچانتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آج ہم یہ سب چیزیں ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے اعراب کو دیکھتے ہیں کہ اعراب کو ہم ڈیفائن کیسے کر سکتے ہیں یا اعراب سے مراد کیا ہے۔ اس پہ پہلے بھی ہماری ایک دفعہ ڈسکشن ہوئی تھی بالکل سٹارٹ میں، تو اس وقت بھی اکثر جو جواب آیا تھا، یا ویسے بھی آپ اگر کسی سے اعراب سے ریلیٹڈ پوچھیں کہ اعراب کیا ہے، تو عموماً پہلا جواب یہ ملتا ہے کہ اعراب سے مراد زبر زیر پیش ہوتی ہیں، یا کوئی یہ کہے گا کہ اعراب سے مراد کسی لفظ کے اینڈ والی زبر زیر پیش، یعنی جو آخری حرف پہ حرکت ہے وہ اعراب ہے۔ لیکن یہ باتیں ٹھیک نہیں ہیں۔ اعراب اصلاً ہم کسے کہتے ہیں؟ تو اعراب کو آپ نے بس یہ تین لفظ یاد رکھنے ہیں: تغیر آخر کلمہ، ٹھیک ہے، تغیر آخری کلمہ، یہ اعراب کی مکمل ڈیفینیشن ہے کہ اعراب سے مراد اینڈنگ جو ہے کسی لفظ کی، اس کا چینج ہے، اس کا تغیر۔ تغیر ہم کہتے ہیں تبدیلی کو، چینج کو۔ تو کسی لفظ کے آخری حصے کا بدل جانا، اس کا متغیر ہو جانا، یہ فینومینن ہے جس کو اعراب کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اعراب ضروری طور پہ اس کا تعلق زبر زیر پیش سے نہیں ہوتا ہے، یا جب ہم کہتے ہیں کہ کسی اسم کا یا کسی کلمے کا اعراب دیکھیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ اس میں یہ دیکھیں کہ آخر والے حرف پہ زبر آ رہا ہے یا زیر یا پیش۔ بیسیکلی اعراب چینج کو کہا جاتا ہے کہ جب ایک لفظ مختلف جملوں میں آتا ہے تو اس کی اینڈنگ چینج ہوتی رہتی ہے، اور یہ چیز آپ کو عربی میں ملے گی، بلکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو عربی کو یونیک بناتی ہے بہت اعتبارات سے، اور بہت کم زبانیں ہیں دنیا میں، اور زیادہ تر وہ پرانی زبانیں ہیں جن میں اعراب کا فینومینن ملتا ہے، وگرنہ جو موجودہ زبانیں ہیں ان میں آپ کو یہ چیز نہیں ملتی۔ ہم لوگ اردو میں جب بھی کوئی لفظ استعمال کرتے ہیں کسی جملے میں تو آخری حرف ساکن رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں عربی کی کتاب پڑھتا ہوں، یا یہ کتاب اچھی ہے، یا مجھے کتاب چاہیے، تو آپ کتاب کو کتاب ہی یوز کرتے ہیں، آپ کتاب کو چینج نہیں کرتے، ہمیشہ ہم آخری حرف ساکن رکھتے ہیں ہر جملے میں۔ لیکن عربی میں آپ لوگ اکثر دیکھتے ہوں گے کہ اسم جو ہے وہ مختلف طرح سے آ رہا ہوتا ہے۔ کبھی ہم کہتے ہیں مثال کے طور پہ کہ الحمدللہ رب العالمین، اب ربی پہ ہم یعنی زیر بول رہے ہیں، رب العالمین پڑھ رہے ہیں۔ کہیں ہم کہتے ہیں اللہ رب کل شیء، اب یہاں ربو پیش کے ساتھ بول رہے ہیں۔ کبھی ہم بولتے ہیں ربنا آتینا، تو یہاں ربا زبر کے ساتھ یوز کر رہے ہیں۔ اسی طرح آپ لوگ اکثر پڑھتے ہوں گے کہ مثال کے طور پہ جاء ابو ہریرہ، تو اب ابو ہریرہ یوز ہو رہا ہے۔ کہیں ہم پڑھتے ہیں یا ابا ہریرہ، اب ابا کے ساتھ یوز کر رہے ہیں، اور اسی طرح عن ابی ہریرہ، ابی کے ساتھ یوز ہو رہا ہے۔ تو یہ والا جو چینج ہے کہ ایک لفظ ایک ہی لفظ ہے، یعنی یہ تین مختلف لفظ تو نہیں ہے نا، ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی ابو کوئی اور لفظ ہے، ابا اور لفظ ہے، اور ابی اور لفظ ہے، یا کہ ربو الگ ورڈ ہے، ربن، اور ربن الگ ورڈ ہے، اور ربن الگ ورڈ ہے، یہ تین الگ لفظ نہیں ہیں۔ اگر آپ یہ پوچھیں یا کوئی آپ سے یہ پوچھے کہ ربن کا مطلب کیا ہے، تو آپ یہی کہیں گے رب۔ ربن کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب بھی رب ہے، ربن کا مطلب بھی رب ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو تین الفاظ ہیں یہ اصل میں ایک ہی لفظ ہے، یہ تین مختلف لفظ نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک لفظ کی تین ڈیفرنٹ اینڈنگز ہیں، اور اسی لیے آپ ان تینوں لفظ کا مطلب ایک ہی بتائیں گے۔ ہاں، لیکن یہ جو اینڈنگ کا چینج ہے یہ اوور آل جملے کا معنی جو ہے اس پہ اثر انداز ہوتا ہے، جملے کے معنی کو بدلے گا، یعنی خود اس لفظ کا اپنا معنی نہیں بدلتا۔ آپ چاہے ابو یوز کریں، ابا کریں، یا ابی کریں، یا مسلمون یوز کریں یا مسلمین کریں، اس لفظ کا مطلب یہی رہتا ہے۔
لیکن جملے کا معنی بدل جاتا ہے. مسلمون بولیں گے تو جملے سے مراد اور ہوگا، مسلمین بولیں گے تو اس جملے کے معنی چینج ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ بیسیکلی اعراب ہے. یہ جو لفظوں کے آخر میں جو تبدیلی ہوتی ہے اس تبدیلی کو ہم اعراب کہتے ہیں. جو میں بات کر رہا ہوں کہ اینڈنگ بدلنے سے اوور آل جملے کے معنی پہ افیکٹ پڑتا، اس کی مثال اس طرح سے ہے کہ جیسے سورہ بقرہ میں ہم پڑھتے ہیں سٹارٹ میں کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ. اب یہاں ابراہیم ہے زبر کے ساتھ اور ربو پیش کے ساتھ استعمال ہوا، اور معنی یہ ہے کہ جب ابراہیم کو اس کے رب نے آزمایا. تو جملے میں اب اگر ہم دیکھیں تو ابراہیم کو آزمایا گیا ہے اور آزمانے والا ابراہیم کا رب ہے. لیکن اگر ہم مثال کے طور پہ حرکات اس کی بدل دیں، ہم تفہیم کی غرض سے صرف یہ کر رہے ہیں کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ رَبَّهُ، ابراہیم اگر ہم کر دیں پیش کے ساتھ اور ربہ زبر کے ساتھ یوز کریں تو پھر وہی بات ہے کہ اگر ابراہیم کا معنی تو ابراہیم ہی رہے گا، اگر یا ربہ کر دیں تو اس کا معنی وہی اس کا رب رہے گا، لیکن اوور آل جملے کا معنی بدل جائے گا اور اس کا مفہوم یہ بنے گا کہ جب ابراہیم نے اپنے رب کو آزمایا. تو آپ دیکھ رہے ہیں دونوں میں ڈفرنس ہے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، جب ابراہیم کو اس کے رب نے آزمایا، اور اگر ہم اس کو چینج کرتے ہیں تو وہ ہو جائے گا جب ابراہیم نے اپنے رب کو آزمایا. تو آپ دیکھیں کہ لفظ نہیں بدلے لیکن ان لفظوں کا رول بدل گیا. یعنی ایک جملے میں ابراہیم آزما رہا تھا اور رب کو آزمایا جا رہا تھا، یعنی یہ ابراہیم فاعل کی حیثیت سے دوسرے میں اور رب مفعول کی حیثیت سے آ رہا ہے، جبکہ دوسرے جملے میں رب فاعل ہے اور ابراہیم مفعول کی حیثیت سے آیا ہے. تو اوور آل معنی جو ہے اس جملے کا بدل جاتا ہے. یا مثال کے طور پہ اسی میں سورہ بقرہ ہی میں ہے کہ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ، کہ داؤد نے علیہ السلام جالوت کو مار ڈالا. اب یہ جو ہے داوود پیش کے ساتھ جالوتا زبر کے ساتھ استعمال ہوا ہے، تو اس لیے ہمیں اس کی اینڈنگ سے پتہ چلتا ہے کہ داوود جو ہے وہ ایز اے سبجیکٹ یوز ہو رہا ہے، وہ ڈوئر ہے، اور جو جالوتا ہے وہ آبجیکٹ کے طور پہ یعنی اس کو مارا گیا ہے. لیکن اگر ہم اس کی اینڈنگز بدل دیں، ہم یوں کر دیں کہ وَقَتَلَ دَاوُودَ جَالُوتُ، تو وہ یوں ہو جائے گا معنی کہ جالوت نے داود کو مار دیا. تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اینڈنگز بدلنے سے ان لفظوں کا جو انڈیویجول مطلب ہے وہ نہیں بدلتا، لیکن اوور آل جملے کا معنی اس لیے بدل جاتا ہے کہ وہ جو لفظ ہیں ان کا گرامیٹیکل رول چینج ہوتا ہے. تو ہم کسی لفظ کا گرامیٹیکل رول کیسے پہچانتے ہیں کہ کوئی لفظ جملے میں سبجیکٹ ہے یا آبجیکٹ ہے یا اور جو ڈیفرنٹ رولز ہوتے ہیں وہ ہم لفظوں کی اینڈنگ سے پہچانتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اعراب ہے تغیر آخر کلمہ، یعنی لفظ کے آخر کا بدلنا. واضح؟ تو یہ جو جیسے میں نے مختلف مثالیں دی تو اس میں الفاظ کی اینڈنگ چینج ہو رہی ہے نا، اس اینڈنگ کے چینج کو اعراب کہیں گے. اور یہ چینج لفظ کے جو اپنا مطلب ہے، ذاتی مطلب، اس کو تو نہیں بدلتا لیکن پورے جملے کے مفہوم کو بدل دیتا ہے، چونکہ اس اینڈنگ کے ذریعے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی اسم جملے میں کس حیثیت سے آیا. اب یہ جو تغیر ہے یہ دو طرح کا ہوتا ہے. ایک ہے جسے ہم کہتے ہیں تغیر فی الحرکہ، یعنی کچھ ایسے لفظ ہیں جن میں حرکت چینج ہوتی ہے ان کی اینڈنگ میں. جیسے ابھی جو مثالیں میں نے دی وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، تو ابراہیم کو ابراہیم بھی یوز کیا جا سکتا ہے، یا ربہ جو ہے وہ ربہ یا ربی بھی یوز ہوتا ہے، یا داودا بھی یوز ہوتا ہے. تو یہ والا جو چینج ہے یہ حرکت کا چینج ہے. تو کچھ اسماء کے اندر حرکت چینج ہوا کرتی ہے، یعنی جو اینڈنگ کا چینج ہے وہ چینج ہمیں کہاں مینیفیسٹ ہوتا ہوا نظر آتا ہے؟ حرکت کے اندر. مثال کے طور پہ رجلن، رجلن، رجلن. اب اس لفظ میں اگر ہم دیکھیں، میں اگر تین جملے آپ کے سامنے بولوں کہ جیسے جاء رجلن، تو یہاں میں رجلن کی اینڈ پہ پیش استعمال کر رہا ہوں. رأیت رجلن، تو یہاں زبر کے ساتھ میں نے یوز کیا. اور تیسرا جملہ سلمت علی رجلن، تو یہاں میں نے زیر کے ساتھ رجلن کو یوز کیا ہے. تو ان تین مختلف جملوں میں رجل کی تین ڈیفرنٹ اینڈنگز ہیں، اور جو اس میں چینج تغیر ہمیں نظر آ رہا ہے
وہ حرکت میں یعنی زبر زیر اور پیش میں نظر آ رہا ہے۔ دوسری ٹائپ ہے تغیر کی، تغیر فی الحرف، یعنی کچھ اسم ایسے ہیں جن میں حرف بدل رہا ہوتا ہے، ان میں حرکت میں تو کوئی چینج نہیں آ رہا لیکن اس کی اینڈنگ میں جو حروف ہوتے ہیں وہ چینج ہو رہے ہوتے ہیں۔ جیسے ابھی ہم نے دیکھا تھا ابو ہریرہ، ابا ہریرہ، ابی ہریرہ، تو ابو، ابا، ابی، ایک جگہ ابو واو کے ساتھ یوز ہوا ہے، دوسری جگہ الف کے ساتھ ابا، اور تیسری جگہ ابی یا کے ساتھ یوز ہو رہا ہے۔ اسی طرح جیسے یہ دیکھیں ابو کا، ابا کا، ابی کا، یہاں جو مثال کے بنے تو ابو کا میں واو ایک جملے میں آ رہا ہے، جیسے میں یہ کہوں کہ ابو کا رحیم، کہ تمہارے ابا بہت رحم دل ہیں، تو ابو کا میں واو کے ساتھ یوز کر رہا ہوں۔ اگر میں یہ کہوں کہ اعرف ابا کا، میں تمہارے ابا کو جانتا ہوں، تو ابا میں الف کے ساتھ یہاں پہ یوز کر رہا ہوں۔ اور اگر تیسرا جملہ مثال کے طور پہ جلست مع ابی کا، میں تمہارے ابا کے ساتھ بیٹھا، تو مع ابی کا یہاں میں نے ابی کا ورڈ یا کے ساتھ یوز کیا ہے۔ تو یہ والا جو اسم ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ چینج کسی حرکت میں تو نہیں آ رہا نا، لیکن حرف میں چینج آ رہا ہے کہ ایک جگہ ہم واو یوز کر رہے ہیں، دوسری جگہ الف، اور تیسری جگہ ہم یا یوز کر رہے ہیں۔ تو یہ آگے جو تغیر ہے اعراب کا، یہ دو طرح کا ہو سکتا ہے، حرکت بھی بدل سکتی ہے اور حرف بھی بدل سکتا ہے، یعنی کچھ اسموں میں حرکت بدلتی ہے، کچھ میں حرف بدلتے ہیں۔ اب یہ ہم آگے پڑھیں گے کہ کون سے اسم ہیں جن میں جب ان کا گرامیٹیکل رول بدلتا ہے تو حرکت میں چینج آتا ہے، اور کون سے اسم ہیں جن میں حرف چینج ہوتا ہے جب ان کا رول بدلتا ہے۔ تو آپ اس کی دو کیٹیگریز اپنے پاس بنا لیں گے۔ اب یہ جو حرکت کا چینج ہے، اس چینج کو اعراب بالحرکہ کہتے ہیں، اور حرف کا جو چینج ہوتا ہے اس چینج کو اعراب بالحرف کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اعراب کا ایک اوور ویو ہے کہ اعراب سے مراد کسی لفظ کے آخر میں ہونے والی تبدیلی ہے، جس تبدیلی کے ذریعے کوئی اسم جملے میں اپنا مقام یا اپنا کردار واضح کرتا ہے کہ وہ اس جملے میں کس حیثیت سے یا کیا معنی دینے کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ تغیر پھر یہ دو طرح کا ہے، حرکت کا تغیر جسے اعراب بالحرکت کہتے ہیں کہ زبر زیر یا پیش کسی لفظ کے آخر میں بدل جائے، اور حرف کا تغیر جسے اعراب بالحرف کہا جاتا ہے کہ کسی لفظ کے آخر میں حرف چینج ہو رہا ہو، یعنی واو یا الف یا۔ حرکات تو تین ہیں نا، زبر زیر پیش، حروف جن میں چینج آتا ہے وہ بھی یہ تین ہی ہیں، واو، الف اور یا، یہ تین حرف اعرابی تبدیلی کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو جب ہم کہتے ہیں کہ اینڈنگ میں جو حرف چینج ہو رہا ہے تو وہ حروف ان تین میں سے کوئی ہوتا ہے، یعنی کچھ اسموں میں واو یوز ہوتا ہے، پھر کبھی وہ الف بن جاتا ہے، کبھی یا یوز ہوتا ہے۔ اسی طرح کچھ اسماء میں الف اور یا کا کمبینیشن ہے، کچھ میں واو اور یا کا ہے، تو وہ جو حروف ہیں وہ ان تین ہی میں سے کوئی نہ کوئی حرف ہوتے ہیں جو لفظوں کی اینڈنگ میں چینج ہوتے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک اعراب کا تصور ہے۔ اب آگے چلیں اور یہ دیکھیں کہ اعراب جو ہے یہ کتنی طرح کا ہوتا ہے۔ تو اعراب کی تین ٹائپس ہیں۔ پہلی ٹائپ ہے جسے ہم کہتے ہیں رفع، اور دوسری ٹائپ ہے نصب، اور تیسری ٹائپ ہے جر۔ یعنی اعراب آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ تین طرح کا ہے، یا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو چینجنگ ہوتی ہے، یعنی جو لفظوں کی اینڈنگ بدلتی ہے، وہ تین طرح کا تغیر ہوتا ہے۔ کبھی کوئی اسم حالت رفع میں ہوتا ہے، کبھی نصب میں، اور کبھی جر میں، یعنی میکسیمم تین اینڈنگز جو ہیں وہ پاسبل ہیں، اور ہر ایک کا ہم نے نام رکھا ہوا ہے۔ جو فرسٹ اینڈنگ ہے اسے رفع کہتے ہیں، سیکنڈ اینڈنگ کو نصب، اور تھرڈ کو جر۔ ابھی ہم ڈیٹیل سے آج انشاءاللہ پڑھیں گے کہ رفع سے مراد کیا ہے، نصب کسے کہتے ہیں، اور جر کسے کہتے ہیں، یا دوسرے لفظوں میں یہ ڈسکس کریں گے کہ کب کوئی اسم رفع میں ہوتا ہے، کب نصب میں، اور کب وہ اسم حالت جر میں استعمال ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں ساتھ ایک یہ بھی نوٹ کر لیں کہ جو اسم اعراب قبول کرتا ہے، یعنی جس اسم کی اینڈنگ چینج ہوتی ہے، اس کو ہم بولتے ہیں معرب۔ ٹھیک ہے، یہ لفظ پروناؤنس کیا جاتا ہے معرب، میم پہ پیش ہے، عین ساکن ہے، اور جو رے ہے اس پہ زبر ہے، معرب۔ معرب اس اسم کو کہتے ہیں جو اعراب لیتا ہو، یعنی جس کے آخر جو ہے تبدیل ہوتا ہو۔ مثال کے طور پہ رجل، رجلن، رجلن معرب ہے۔ ابو کا، ابا کا، ابی کا، یہ اسم معرب ہے۔
اسی طرح مسلمونہ مسلمینہ یہ اسم معرب ہے، یا ہم نے داودو اور جالوت پڑھا تھا، یہ معرب ہے۔ تو معرب ہر وہ اسم ہوتا ہے جو اعراب قبول کرتا ہو، یعنی جو چینج ہوتا ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر اسم چینج نہیں ہوتا، اسماء کی کچھ کیٹیگریز ایسی ہیں جن میں یہ چینج نہیں آتا، یعنی عربی میں بھی کچھ اسم ایسے ہوتے ہیں جو ایک ہی اینڈنگ کے ساتھ ہمیشہ یوز ہوتے ہیں، ان میں کبھی بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک لفظ ہم بولتے ہیں حیثو، اب حیثو ہمیشہ حیثو پیش کے ساتھ ہی یوز ہوتا ہے، اس کو حیثہ یا حیثی نہیں بولتے۔ اسی طرح جیسے یسٹرڈے کو ہم عربی میں کہتے ہیں امس، تو امس عربی میں ہمیشہ امسی یوز کیا جاتا ہے سین کی زیر کے ساتھ، یہ امسا امسو نہیں بولتے۔ امسی چاہے جملے میں کسی بھی حیثیت سے یوز ہو، امسی کو امسی ہی بولتے ہیں ہمیشہ، ٹھیک ہے۔ یا کئی دفعہ ہم قبلو اور بعدو، جو قبل اور بعد یعنی پہلے اور بعد والے لفظ ہیں، ان کو کئی دفعہ ہم فکس اینڈنگ کے ساتھ پیش کے ساتھ یوز کرتے ہیں، قبلو و بعدو۔ تو اس طرح بہت سے اسماء ایسے ملیں گے آپ کو کہ جو چینج نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو میجورٹی ہے اسماء کی، یعنی آپ کہہ لیں کہ 95 to 98% اسم عربی میں ان کی اینڈنگ چینج ہوا کرتی ہے، تو ایسے اسم جو چینج ہوتے ہیں انہیں ہم معرب کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ لفظ اعراب ہی سے نکلا ہے، اعراب چینج ہے، اور جو چینج ہونے والا ہے یعنی جو چینجنگ ورڈ ہے اس کو ہم کہیں گے معرب۔ معرب پھر جو اسم حالت رفع میں ہوگا اس کو بولتے ہیں مرفوع، ٹھیک ہے۔ یہ ابھی میں صرف جو بیسک ٹرمز ہیں وہ ایکسپلین کر رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ پتہ ہو، آگے کورسپونڈ کر سکیں ہم اس کے ذریعے۔ جو اسم حالت رفع میں ہوگا اس کو بولتے ہیں مرفوع، جس اسم کا اعراب نصب ہو اس کو بولتے ہیں منصوب، اور جس اسم کا اعراب جر ہو اسے بولتے ہیں مجرور۔ اب تک مطلب جو بات ہوئی ہے یہ کلیئر ہے نا؟ اگر کوئی کنفیوژن ہے تو سوال پوچھ لیں کوئی چیٹ میں۔ اچھا آگے چلیں جی۔ پھر اس کے بعد جملے کو اب تھوڑا سمجھتے ہیں، چونکہ اعراب جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ اس کا تعلق جملے سے ہے، کہ جب ایک اسم جملے کے اندر آتا ہے تو اس کے مختلف گرامیٹیکل رولز ہوتے ہیں، اکارڈنگلی وہ ڈفرینٹ اینڈنگز لیتا ہے۔ اس لیے جب تک آپ جملے کا سٹرکچر اچھے سے نہ سمجھیں اعراب کو نہیں سمجھا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ رفع کیا ہے، نصب کیا ہے، جر کیا ہے، یہ تبھی سمجھ میں آئے گا اگر ہم جملے کو اچھے سے سمجھتے ہوں کہ جملہ جو ہے اس کے کون سے ڈیفرنٹ پارٹس ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے جملے کے بارے میں اتنی ڈسکشن کر لی ہے کہ جملہ مرکب ناقص سے اس طرح سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے کہ مرکب ناقص یا فریز جو ہے ایسا مرکب ہے، ایسے الفاظ ہیں جن سے کوئی مکمل بات کنوے نہ ہوتی ہو، جبکہ جملہ وہ مرکب ہوتا ہے جو مکمل بات بتاتا ہے۔ اور پھر ہم نے دیکھا تھا کہ عربی میں جملے کی دو ٹائپس ہیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ، اور جملہ اسمیہ کو ہم نے ڈیٹیل سے پڑھا بھی ہے کہ جملہ اسمیہ کے ڈیفرنٹ رولز کیا ہیں، اس کی ایگزامپلس کیا ہیں، وہ ہم نے دیکھی ہیں۔ لیکن آج ہم جملے پہ بات کریں گے ڈیفرنٹ پہلو سے۔ آج ہمیں اعراب کے لحاظ سے جملے کو سمجھنا ہے کہ جملے کے ڈیفرنٹ کیا پارٹس ہو سکتے ہیں۔ تو یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ ہر طرح کے جملے پہ اپلائی کرتی ہے، یہ جملہ اسمیہ کے لیے بھی یہ بات ویلڈ ہے، اور یہ جملے فعلیہ کے لیے بھی یہ بات ٹھیک ہے۔ انفیکٹ یہ بات دنیا کی ہر زبان کے متعلق یہ بات ٹھیک ہے، یہ صرف عربی سے ریلیٹڈ نہیں ہے بھئی۔ اوور آل لنگوسٹکس میں جب ہم پارٹس آف سینٹنسز پڑھتے ہیں تو اس میں دنیا کی کسی بھی زبان میں اسی طرح سے کلام استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جملے میں جو ہمیشہ سب سے پہلی چیز ہوگی جس کی وجہ سے ہم بولتے ہیں، جس کی وجہ سے میں کوئی بھی بات کہتا ہوں یا جملہ شروع کرتا ہوں، وہ ہوتا ہے مسند الیہ۔ مسند الیہ آپ کے لیے شاید کئی لوگوں کے لیے نئی ٹرم ہوگی، یہ لیکن دیکھنے میں جتنا یہ نیا ہے یا مشکل ہے اتنا یہ مشکل نہیں ہے، یہ سادہ ہے۔ مسند الیہ ہم اردو اور عربی کی اصطلاح میں سبجیکٹ کو کہتے ہیں، جو سبجیکٹ ہوتا ہے اسے ہم عربی میں کہتے ہیں مسند الیہ۔ تو جملے کی پہلی ضرورت ہوتی ہے مسند الیہ، یعنی وہ لفظ جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں کنفیوژن آئے کہ ہم اس کو مبتدا کیوں نہیں کہہ رہے؟ ہم نے جملہ اسمیہ میں تو پڑھا تھا کہ جو سبجیکٹ ہوتا ہے اس کا نام مبتدا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہاں جو ہم بات کر رہے ہیں وہ ایک کامن بات ہے، کسی بھی جملے میں کوئی بھی جو سبجیکٹ ہے، جیسے میں نے شاید یہ بات جملہ اسمیہ والے لیکچر میں اشارہ کیا تھا اس طرف
کہ انگریزی میں تو ایک ہی ٹرم ہے جو ہم یوز کرتے ہیں کہ سبجیکٹ، چاہے وربل سینٹنس ہے، نامنل سینٹنس ہے، ہم سبجیکٹ ہمیشہ اس لفظ کو کہتے ہیں جس کے بارے میں کلام کیا جا رہا ہے، جس کے بارے میں کچھ بتا رہے ہیں، اس کے لیے ایک ہی یونیفارم ٹرم ہے، وہ سبجیکٹ ہے۔ لیکن عربی میں سبجیکٹ کے لیے 3 لفظ یوز کیے جاتے ہیں، اس کو مسند الیہ بھی بولتے ہیں، اس کو فاعل بھی بولتے ہیں، اس کو مبتدا بھی بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور وہ تینوں جو ہیں وہ آپ کہہ لیں کہ وہ ڈفرینٹ جگہ ہے یا ڈفرینٹ سٹرکچرز کے لحاظ سے ڈفرینٹ ان کے نام رکھے گئے ہیں۔ مسند الیہ جو ہے یہ ہم سمپلی اس لفظ کو کہتے ہیں جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہوتی ہے، یعنی جسے انگریزی میں ہم سبجیکٹ کہہ رہے ہیں، اس کو عربی میں مسند الیہ کہا جاتا ہے۔ لیکن جو مبتدا ہوتا ہے وہ اسپیسیفکلی جملہ اسمیہ کا سبجیکٹ ہوتا ہے۔ جملہ اسمیہ میں جو سبجیکٹ ہے اس کو مبتدا بولتے ہیں، اور جو جملہ فعلیہ کا سبجیکٹ ہے اس کو فاعل بولتے ہیں، اور اوور آل جو سبجیکٹ ہے اس کو مسند الیہ بولتے ہیں۔ اب پھر آپ میں سے یعنی یہ بات آ رہی ہوگی آپ لوگوں کے ذہن میں کہ یہ اتنی کمپلیکسٹی کیوں ہے، 3 نام کیوں رکھے گئے ہیں؟ تو یہ کوئی ویسی بے تکی بات نہیں ہے یا شوق نہیں تھا گرامیرینز کو کہ ٹرمز جو ہیں زیادہ کر دی جائیں۔ وجہ یہ ہے کہ عربی میں ہر سبجیکٹ کی اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں اس کے یوزیج کی۔ مبتدا کہ ہم نے جیسے پڑھا تھا کہ وہ معرفہ ہونا چاہیے، اسی طرح ہم نے یہ دیکھا تھا کہ خبر مبتدا کو فالو کرتی ہے جنس اور عدد میں، تو اس طرح کچھ اس کی اپنی لیمیٹیشنز ہیں نا، کچھ قواعد ہیں جن کے ساتھ مبتدا یوز ہوتا ہے۔ اسی طرح جب ہم آگے جملہ فعلیہ میں فاعل پڑھیں گے تو وہاں ہم ڈسکس کریں گے کہ فاعل کے یوزیج کے بھی سرٹن رولز ہیں، فاعل کی بھی اپنی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں، تبھی وہ اسم فاعل ہونا کنسیڈر یعنی کوالیفائی کرتا ہے فاعل ہونا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے پھر گرامرینز نے اس کنفیوژن سے نکلنے کے لیے کہ اب ورنہ دیکھیں نا، اگر ہم ایک ہی یونیفارم ٹرم رکھتے ہیں عربی میں تو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ پڑھنے والے پریشان ہوتے کہ اچھا فلاں جملے میں تو سبجیکٹ جو ہے معرفہ آ رہا تھا، اس جملے میں سبجیکٹ نکرہ کیوں یوز ہو رہا ہے، یہاں تو پریڈیکیٹ سبجیکٹ کو فالو کر رہا تھا، اس جملے میں فالو نہیں کر رہا، تو پھر وہ زیادہ کنفیوژن کریٹ ہونی تھی۔ تو ٹرمز آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ بنائی ہی اس لیے جاتی ہیں تاکہ کنفیوژن کو کم کیا جا سکے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بنیادی طور پہ وجہ ہے کہ عربی میں آپ کو 3 لفظ ملتے ہیں سبجیکٹ کے لیے، مبتدا، فاعل، مسند الیہ، ٹھیک ہے۔ مبتدا اسپیسیفکلی جملہ اسمیہ کا سبجیکٹ کہلاتا ہے، اور فاعل جو ہے وہ جملہ فعلیہ کا سبجیکٹ ہوتا ہے، مسند الیہ اوور آل سبجیکٹ ہوتا ہے، یعنی مبتدا کو بھی مسند الیہ بول سکتے ہیں، فاعل کو بھی مسند الیہ بول سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مسند الیہ براڈر ٹرم ہے، اس میں نہیں ہم کوئی خاص اس کی قواعد نہیں ہے مسند الیہ کہ مسند الیہ کو کیسا ہونا چاہیے۔ مسند الیہ سمپلی ہر وہ اسم ہوتا ہے جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہو، ٹھیک ہے جی۔ تو واپس آئیں اسی بات کی طرف، ہم جملے کے جو مختلف اجزاء ہیں یعنی اجزائے کلام آج پڑھنے لگے ہیں۔ تو پارٹس آف سینٹنسز میں جو پہلا پارٹ ہے وہ ہوتا ہے سبجیکٹ، یعنی پہلی ضرورت جملے کی وہ لفظ ہوتا ہے جس کے بارے میں آپ کو بات کرنی ہے، اسی کی وجہ سے ہم بولنا شروع کرتے ہیں۔ جیسے میں آپ کو کہتا ہوں کہ عربی خوبصورت زبان ہے، جیسے میں آپ کو کہتا ہوں کہ ادب ضرور پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے، جیسے میں یہ کہوں مثال کے طور پہ کہ شاعری پڑھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ اب یہ جتنے جملے اس میں جیسے شاعری ہے، جیسے ادب ہے، جیسے عربی ہے، یہ وہ الفاظ ہیں جن کے بارے میں ہم کچھ کہہ رہے ہیں۔ آسان مثالوں میں جیسے علی بیمار ہے، فاطمہ پڑھتی ہے، میں کام کرتا ہوں، اب یہاں علی، فاطمہ اور میں ہم مسند الیہ ہیں، یہ سارے لفظ، ٹھیک ہے۔ تو جس کے بارے میں بات ہو رہی ہوتی ہے وہ مسند الیہ جملے کی پہلی ضرورت ہوتی ہے۔ دوسری چیز جو مسند الیہ جو ہوتا ہے اس کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ اس کا اعراب رفع ہوتا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کب یہ کہتے ہیں کہ کوئی اسم حالت رفع میں ہے، یا کسی اسم کا اعراب رفع میں کب ہوتا ہے؟ اس وقت جب وہ جملے کا سبجیکٹ ہو۔ تو جو بھی اسم جملے کا سبجیکٹ بنے گا، چاہے وہ مبتدا بن رہا ہو چاہے وہ فاعل بن رہا ہو، تو اس کا اعراب کیا ہوگا جی؟ رفع۔ مسند الیہ کا اعراب یعنی سبجیکٹ کا اعراب ہمیشہ رفع ہوتا ہے، اس کا سٹیٹس رفع ہے۔ اب دوسری چیز دیکھیں جو جملے میں ضروری ہوتی ہے وہ ہوتی ہے مسند۔ مسند ہم کہتے ہیں پریڈیکیٹ کو، یعنی انفارمیشن کو، جو بات آپ جملے میں بتاتے ہیں سبجیکٹ کے بارے میں، اس کو ہم پریڈیکیٹ یا مسند کہتے ہیں۔ جیسے علی بیمار ہے تو بیمار ہے یہ مسند ہے، فاطمہ پڑھتی ہے، پڑھتی ہے یہاں پہ مسند ہے،
عربی خوبصورت زبان ہے تو خوبصورت زبان ہے یہ حصہ مسند ہے. تو جو جملے کا وہ پارٹ جو آ کے جس میں کوئی انفارمیشن دی جا رہی ہوتی ہے، یعنی جسے ہم جملہ اسمیہ کے کیس میں خبر بول رہے تھے نا، تو وہ مسند ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب پریڈیکیٹ جو ہے یہ بھی جملے کے لیے ضروری ہے، تو اس کا اعراب بھی کیا ہوتا ہے؟ رفع. تو مسند الیہ کا اعراب بھی رفع ہے، سبجیکٹ کا اعراب بھی رفع اور پریڈیکیٹ کا اعراب بھی رفع. اب اگر آپ ان دونوں باتوں کو جوڑیں آپس میں تو آپ کو یہ سمجھ آئے گا کہ دیکھیں جملے میں جو دو ضروری چیزیں ہوتی ہیں وہ یہ دو ہی جو چیزیں ہیں، سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ. یعنی ان کے ساتھ جملہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے نا، اور ان میں سے کوئی ایک چیز کم کر دیں تو جملہ نہیں ہوگا مکمل. جیسے آپ کہتے ہیں کہ کتاب نئی ہے، تو کتاب سبجیکٹ ہے، نئی ہے پریڈیکیٹ ہے. ان میں سے آپ کسی لفظ کو مائنس نہیں کر سکتے. اگر آپ کتاب کو اس جملے میں سے نکال دیں، نئی ہے جملہ نہیں ہے. اسی طرح نئی ہے کو نکال دیں تو صرف کتاب بولیں گے تب بھی یہ جملہ نہیں ہے. اس کا مطلب ہے یہ جو دو لفظ ہوتے ہیں مسند الیہ اور مسند، یعنی سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ، یہ جملے کی ضرورت ہوتے ہیں. ان کے بغیر جملہ نہیں بن سکتا. اسی لیے ہم اس کو رکن الجملہ کہتے ہیں یا رکن الکلام، کہ یہ پلر آف دا سینٹینس ہے. ہر جملہ دنیا کی ہر زبان کا وہ دو ستونوں پہ کھڑا ہوا ہے. ایک ستون سبجیکٹ ہے، یعنی وہ شے یا وہ شخص جس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں. دوسرا ستون وہ ہے، وہ آپ کی انفارمیشن ہے، وہ آپ کی خبر ہے، وہ آپ کی پریڈیکیٹ ہے جو آپ اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں. یہ دو چیزیں ضروری ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ بیسیکلی یہ دو لفظ جملے کا کور سٹرکچر بنا دیتے ہیں، یہ مین پارٹ بناتے ہیں جملے کا. اب بس یہ یاد رکھیے گا ہمیشہ کہ کوئی بھی اسم جملے میں جب وہ کی رول پلے کر رہا ہو، جب وہ مین پارٹ کے طور پہ آئے تو اس کا اعراب رفع ہوگا. رفع جو ہے ویسے بھی زبان کے اندر رفع کا مطلب ہوتا ہے بلند، یا رفع کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو بلند کرنا. جیسے اللہ تعالیٰ کا نام بھی ہے الرافع، یعنی بلند کرنے والا. تو وہ جو ہم کہتے ہیں کہ جو اسم رفع میں ہو وہ مرفوع ہے، مرفوع کا مطلب بھی وہی ہوتا ہے جس کا سٹیٹس بلند ہے. تو اس اسم کو مرفوع ہم کہتے ہیں جو جملے کی نیڈ ہے، جس کے بغیر جملہ بن ہی نہیں سکتا. یعنی یہ دو چیزیں سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ کیونکہ یہ جملے کے لیے ضروری ہیں تو ان اسموں کا سٹیٹس جملے میں سب سے ہائر ہے. ایسے ہی ہے نا، یہ سب سے ہائی رینک کریں گے کیونکہ جملہ سٹارٹ ہی ان سے ہوگا، اور یہ میجر انفارمیشن بھی اسی میں ہے، اور جس کے بارے میں انفارمیشن دے رہے ہیں وہ بھی اسی پارٹ میں ہے. تو جو مین پارٹ میں جو اسم آتا ہے جملے کا، اس کا اعراب یا اس کے سٹیٹس کو ہم رفع کہتے ہیں. ڈن. آگے چلیں. اس کے علاوہ جملے میں بہت سی ایڈیشنل انفارمیشن ہوتی ہے. مثال کے طور پہ دیکھیے، ایک میں کہتا ہوں کہ فاطمہ پڑھتی ہے. گرامیٹیکلی یہ مکمل جملہ ہے، چونکہ اس میں سبجیکٹ ہے فاطمہ. ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ ہم اس کے بارے میں کیا یہاں پہ کہا گیا ہے. تو فاطمہ کے بارے میں انفارمیشن دی گئی ہے کہ وہ پڑھتی ہے، تو سبجیکٹ بھی موجود ہے، پریڈیکیٹ بھی موجود ہے. یہ مکمل ہے جملہ گرامیٹیکلی. لیکن جب استعمال کرتے ہیں یوزج میں، کئی دفعہ پریکٹیکلی یہ جملہ مکمل نہیں ہوتا بلکہ ہمیں ڈیٹیل بتانی پڑتی ہے. لیٹس سے آپ سے کوئی پوچھ ہی لیتا ہے کہ بھائی بتاؤ تو کیا پڑھتی ہے، تو آپ پھر کہتے ہیں فاطمہ کتاب پڑھتی ہے. اب ڈیٹیلز جو ہیں ان کی کوئی حد نہیں ہے، آپ جتنا مرضی چاہیں جملے میں ڈیٹیلز ایڈ کرتے جائیں. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں فاطمہ روزانہ کتاب پڑھتی ہے، فاطمہ روزانہ عربی کی کتاب پڑھتی ہے، فاطمہ روزانہ صبح کے وقت اپنے کمرے میں کرسی پر بیٹھ کر کتاب پڑھ. اب جو مرضی آپ اس میں ڈیٹیل ایڈ کریں. جو بھی ڈیٹیلڈ انفارمیشن ہے، یعنی جو مین انفارمیشن کے علاوہ جو کچھ بھی ہے جملے میں، اس کو ہم بولتے ہیں فضلہ. فضلہ عربی میں کہا جاتا ہے. فضل کا مطلب ہوتا ہے اضافی شے. اللہ کا بڑا فضل ہے، یعنی اللہ نے بہت کچھ ایسا بھی دے رکھا ہے جس کی مجھے ضرورت بھی نہیں ہے شاید، یعنی بہت زیادہ ہے. تو فضلہ وہ چیز ہے جو زیادہ ہے، جو ایڈیشنل انفارمیشن ہے. ٹھیک ہے. اس کو انگریزی میں ہم کہتے ہیں ایکسٹینشن آف پریڈیکیٹ. تو 3 پارٹس سینٹینس کے ہوتے ہیں: سبجیکٹ، پریڈیکیٹ، ایکسٹینشن آف پریڈیکیٹ. سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ جو ہیں یہ جملے کے لیے ضروری ہوتے ہیں، یہ مین پارٹ ہے جملے کا. تو جو بھی اسم اس مین پارٹ میں آئے گا، یعنی جو اسم سبجیکٹ یا پریڈیکیٹ بنے، اس کا اعراب رفع ہے. پھر جو اسم ایڈیشنل انفارمیشن دینے کے لیے آئے
एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट में आए उसका इराब नस्ब होता है। क्लियर? नस्ब का मतलब वैसे भी ज़बान में होता है किसी चीज़ को खड़ा करना, किसी की सपोर्ट के लिए, जैसे आप किसी शय को नस्ब कर देते हैं ना, उसको खड़ा कर देते हैं किसी के साथ। तो नस्ब वो इंफॉर्मेशन है जो मेन इंफॉर्मेशन को क्लियर करने के लिए आ रही है, उसकी वजाहत के लिए आ रही है, उसके साथ आपने उसको लगा दिया। वाज़े? ये होता है जुमला हमारा, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट टू प्रेडिकेट का इराब रफ़ा है और एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट में जो इसम आए उसका इराब नस्ब है। अच्छा, तो यहाँ तक ये बात क्लियर हो गई कि जुमला जो है उसमें टोटल 3 उसके पार्ट्स हैं। एक है सब्जेक्ट यानी वो लफ्ज़ जिसके बारे में बात हो रही है, दूसरा प्रेडिकेट यानी वो बात जो आप बता रहे हैं सब्जेक्ट के बारे में, और तीसरी चीज़ है एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट यानी जो आप असल इंफॉर्मेशन आपने दी है उसकी जो आप तफसीलात बताते हैं वो एक्सटेंशन है। ठीक है, इसको भी अगर हम मज़ीद समेटने की कोशिश करें तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों चूँकि जुमले के लिए ज़रूरी हैं, तो हम इन दोनों को कंबाइन करके ये एक पार्ट बना सकते हैं जुमले का। तो हम इस तरह अगर करें तो फिर जुमला उसके सिर्फ 2 हिस्से होते हैं, एक उसका मेन पार्ट है, एक उसका एडिशनल पार्ट है। मेन पार्ट में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते हैं और एडिशनल पार्ट में एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट आती है, एडिशनल इंफॉर्मेशन आती है। ठीक हो गया? अब एराब के लिहाज से अरबी में क्या उसूल है कि आप कब किसी इसम को रफ़ा में यूज़ करेंगे, कब कोई इसम नस्ब में आएगा। तो उसूल ये है कि जो इसम जुमले का मेन पार्ट हो, यानी सब्जेक्ट हो या प्रेडिकेट हो, उसका एराब रफ़ा होगा, वो हमेशा रफ़ा वाली एंडिंग लेगा। और जो इसम एडिशनल इंफॉर्मेशन देने के लिए आएगा उसका एराब नस्ब होगा। ठीक हो गया? अब यहाँ ये बात हमने मुकम्मल कर ली और जुमला जो है उसमें टोटल यही होता है। लेकिन फिर एक सवाल आता है कि अरबी में तो अभी हमने पढ़ा है कि एराब की 3 टाइप्स की जाती हैं, रफ़ा, नस्ब और जर। तो रफ़ा और नस्ब तो क्लियर हो गया कि रफ़ा मेन पार्ट में, नस्ब एडिशनल पार्ट में। तो जर कहाँ यूज़ होता है? तो जर देखें, जर बेसिकली अलग से कोई इंडिविजुअल यूजेज नहीं है। जर किसी और इसम के साथ सपोर्टिव रोल के तौर पे आ रही होती है, लेकिन मैं इसको भी यहाँ पे वाजे कर देता हूँ। एक और चीज़ होती है जैसे हम जुमले में कभी किसी एक लफ्ज़ को दूसरे लफ्ज़ से रिलेट कर रहे होते हैं, जिसे हमने इजाफत का नाम दिया था। आपको याद होगा हमने मुरक्कब इजाफी पढ़ा था मुरक्कब नाकिस में, वहाँ हमने ये बात की थी कि इजाफत से मुराद होता है रिलेशन, कि एक चीज़ को दूसरी चीज़ से रिलेट करें। तो ये वाला जो इजाफत है ये जुमले के किसी भी पार्ट में आ सकता है, ये मेन पार्ट में भी हो सकती है, ये एडिशनल पार्ट में भी हो सकती है। लेकिन इजाफत बेसिकली ये होती है कि एक इस लफ्ज़ दूसरे लफ्ज़ से रिलेटेड है। जैसे आप कहते हैं हामिद की किताब अच्छी है, तो एक जुमला तो था ना कि किताब, मिसाल के तौर पे ये किताब अच्छी है, तो यहाँ ये किताब जो है सब्जेक्ट है, अच्छी है प्रेडिकेट है। और फिर एक जुमला है कि हामिद की किताब अच्छी है, तो इधर भी किताब सब्जेक्ट है और अच्छी है प्रेडिकेट है, लेकिन हामिद के साथ किताब को रिलेट भी किया गया है। तो ये जो लफ्ज़ आ रहे हैं ये रिलेशन में है हामिद ना। तो ऐसे लफ्ज़ जो हम ज़बान में यूज़ करते हैं जिसे किसी दूसरे लफ्ज़ के साथ रिलेट किया जा रहा हो, उसका एराब जर होता है। ठीक है, तो जर जो है वो स्पेसिफिक यूजेज है, वो उसका ताल्लुक इससे नहीं है कि कोई लफ्ज़ जुमले में किस जगह पे यूज़ हुआ है, बल्कि जर का ताल्लुक इस बात से कि कोई भी इसम अगर उसकी तरफ किसी शय को रिलेट किया जाएगा, यानी जो पोजेसर होता है मुदाफ इलैह, उसका इराब जर होता है, या उस इसम का इराब जर होता है कि जो प्रेपोजिशन के साथ जुड़ा हुआ हो, जिसका प्रेपोजिशन से कोई रिलेशन हो। तो बेसिकली रिलेशन वाला जो केस है उसमें जर आएगा। क्लियर हो गया? तो अब एक दफ़ा फिर देख लें, एराब की 3 टाइप्स हैं, रफ़ा, नस्ब, जर। तो रफ़ा उस इसम का एराब है जो जुमले के मेन वर्ड है, यानी वो सब्जेक्ट या प्रेडिकेट है। नस्ब उस इसम का एराब है जो जुमले में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। जर उस इसम का एराब है जो रिलेशन में आ रहा है, यानी जो मुज़ाफ़ इलैह बन रहा है, पोजेसर बन रहा है, या जो प्रेपोजिशंस के बाद यूज़ हो रहा है। क्लियर? तो रफ़ा 2 अस्मा में आएगी, सब्जेक्ट में, प्रेडिकेट में। मुस्नद इलैह भी रफ़ा में होता है, मुस्नद भी रफ़ा में।
جر بھی دو اسما میں آئے گی. اس اسم میں بھی جر آتی ہے جو حرف جر کے بعد آئے پریپوزیشن کے بعد, اور اس اسم کا اعراب بھی جر ہوتا ہے جو مضاف الیہ ہو. اور نصب جو ہے, نصب کی بس ایک ہی بات ہے کہ جو بھی ایڈیشنل انفارمیشن دے رہا ہے اسم وہ حالت نصب میں ہوگا. کلیئر جی؟ یہ اب ہم نے مکمل کر لیا. چلیں الحمدللہ. اس میں بس ایک چیز صرف ذہن میں رکھیں کہ جو ابھی باتیں میں نے بتائی ہیں یہ جنرل پرنسپل ہے, عام اصول یہی ہے کہ اسماء کی رفع نصب جر اس طریقے سے واضح کی جاتی ہے یا اس طریقے سے آپریٹ کرتی ہے. لیکن پھر ظاہری بات ہے جیسے ہر زبان میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ جو ہوتے ہیں نا ایکسیپشنز بھی ہوتی ہیں, تو کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں جن میں کوئی اسم سبجیکٹ بن رہا ہے لیکن پھر بھی حالت نصب میں یوز کیا جا رہا ہے. کوئی اسم سم ٹائمز پریڈیکیٹ بن رہا ہے لیکن اینڈنگ نصب والی لے رہا ہے, تو وہ ایکسیپشنز ہیں اور وہ اسپیسیفک کیسز ہیں, وہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے, وہ میں آپ کو بتاؤں گا سارے. لیکن جنرلی آپ نے بس یہی یاد رکھنا ہے کہ جو بھی اسم سبجیکٹ یا پریڈیکیٹ ہے وہ رفع میں ہے, جو اسم اضافی بات بتا رہا ہے وہ نصب میں ہے, جو مضاف الیہ یا حرف جر کے بعد آئے وہ جر میں. اب آ جائیں آگے علامات اعراب ڈسکس کرتے ہیں کہ آپ اسماء کا اعراب پہچانتے کیسے ہیں. کیسے آپ کسی لفظ کو کسی آیت میں دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ حالت رفع میں یوز ہوا ہے, تو میں نے اس کا ترجمہ فاعل والا کرنا ہے. جیسے ابھی ہم کر رہے تھے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ یا وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ, تو ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہاں یہ اسم فاعل ہے, یہ سبجیکٹ ہے, اور یہ اسم جو ہے یہ مفعول ہے, یعنی یہ مین ورڈ کون سا اور ایڈیشنل انفارمیشن والا جو لفظ ہے وہ کون سا ہے. تو وہ ہمیں کچھ علامات کے ذریعے پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے, علامات دو طرح کی ہیں جن سے ہم اعراب کو پہچانتے ہیں عربی میں. ایک علامات حرکات ہیں, دوسری علامات حروف ہیں. چونکہ ہم نے سٹارٹ میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ اعرابی تغیر حرکات اور حروف میں آتا ہے, تو اعراب کی دو ٹائپس ہیں, اعراب بالحرکہ, اعراب بالحرف. تو اسی طرح علامات بھی دو طرح کی ہیں. کچھ اسموں میں حرکت کے ذریعے آپ اعراب کو پہچانیں گے اور کچھ اسماء میں حرف کے ذریعے آپ اعراب کو پہچانیں گے. ٹھیک ہے, اب سب سے پہلے یہ جو رائٹ سائڈ پہ جو اسماء لکھے ہیں ان کو دیکھیں. یہ ہے المعرب بالحرکہ, یعنی وہ اسماء جنہیں حرکت کے ذریعے اعراب دیتے ہیں, یا یوں کہہ لیں کہ جن کا اعراب آپ نے حرکت کی مدد سے پہچاننا ہے. سب سے پہلا مفرد. مفرد ہم کہتے ہیں سنگولر کو, واحد. پھر جمع مکسر. جمع مکسر بروکن پلورل ہے, جیسے کتب, انبیاء, علماء, رسل, وہ لفظ جن کی جمع اس کے واحد سے ڈفرینٹ آ رہی ہے. تو مفرد لفظ بھی اس میں بھی تغیر کہاں ہوگا؟ حرکات میں. جمع مکسر میں بھی تغیر حرکات میں ہوگا. تیسری چیز جمع مؤنث سالم ہے. جمع مؤنث سالم کون سی جمع تھی؟ جس میں الف تا کا اضافہ ہوتا ہو, جیسے مسلمات, مؤمنات, قانتات, صالحات. تو یہ والی جو جمع ہے اس کے اندر بھی جو چینج آئے گا وہ حرکات کا آئے گا. ٹھیک ہے, تو یہ تین اسم ہیں جن میں اعراب آپ کیسے پہچانیں گے؟ حرکت کے ذریعے. واحد اور جمع مکسر اور جمع مؤنث سالم. واضح ہو گیا؟ تو ان میں اب کون سی حرکت رفع کو ڈینوٹ کر رہی ہے, کون سی حرکت نصب میں آتی ہے, کون سی حرکت جر میں آتی ہے, یہ ابھی آگے چل کے دیکھتے ہیں. لیکن فی الحال اتنا اپنے پاس نوٹ کر لیں کہ تین اسم جب بھی آپ کسی جملے میں پڑھیں, کسی آیت میں پڑھیں, تو آپ نے اگر ان کا اعراب دیکھنا ہے تو آپ نے ان کی اینڈنگ پہ حرکات دیکھنی ہے, حروف کو نہیں دیکھنا, حرکات کو دیکھنا ہے. وہ تین اسم ہیں سنگولر, یعنی کوئی بھی سنگولر ناؤن, کوئی بھی جمع مکسر اور کوئی بھی جمع مؤنث سالم. ان تینوں میں چینج حرکات میں آتا ہے. اب لیفٹ پہ آئیں, جو معرب بالحرف, یہ وہ اسماء ہیں جن میں چینج حرف میں آ رہا ہوتا ہے, یعنی ان میں حرف بدلتا ہے. تو ہم کسی حرف کے ذریعے رفع کو پہچانیں گے اور کوئی حرف جو ہے وہ نصب یا جر کی علامت ہوگی. دو طرح کے اس میں جن میں حرف کے ذریعے اعراب آتا ہے. ایک مثنیٰ. مثنیٰ ہم کہتے ہیں تثنیہ کو, یعنی جو دو پہ دلالت کرتا ہے, جیسے عیدان, عیدین, رجلان, رجلین, والدان, والدین. تو یہ تثنیہ. اور دوسرا جمع مذکر سالم, جو واو نون سے ہم جمع بناتے ہیں, جیسے مسلمون, مسلمین, مؤمنون, مؤمنین وغیرہ. ٹھیک ہے, تو تثنیہ اور جمع مذکر سالم میں اعراب آپ نے دیکھنا ہے کہ کون سا اسم رفع میں, کون سا نصب میں. تو آپ نے حرکات کو نہیں دیکھنا, آپ نے حروف کو دیکھنا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہم نے پہلے بھی کچھ
جملوں کی پریکٹس کرتے ہوئے وہاں پہ بھی یہ بات میں نے ہائی لائٹ کی تھی کہ مثال کے طور پہ رجولانی آپ یوز کرتے ہیں اور رجولانی جالسانی، تو آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ نون پہ زیر آئی ہوئی ہے، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ اس میں حرف کون سا یوز ہوا ہے. الرجولانی الف کے ساتھ آ رہا ہے تو اس کا اعراب ڈیفرنٹ ہے، اور رجولینی یا کے ساتھ آ رہا ہے تو اعراب ڈیفرنٹ ہے. تو تثنیہ میں اور جمع مذکر سالم میں تغیر حرف میں ہوتا ہے، جبکہ واحد میں اور جمع مکسر اور جمع مؤنث سالم میں تغیر حرکت میں ہوتا ہے. اب آگے آئیں اور دیکھیں کہ کون کون سی حرکات ان میں آتی ہیں. سب سے پہلے ہمارے پاس ہے مورب بالحرکات، یعنی وہ اسم جو حرکت کے ذریعے اعراب لیتے ہیں یا جن میں حرکات میں چینج آتا ہے. تو میں نے یہاں پہ سنگولر دیا ہے. سب سے پہلے سنگولر ناؤن کوئی بھی حالت رفع میں اگر ہوگا تو اس کے اینڈ پہ ضمہ آئے گی. ضمہ ہم کسے کہتے ہیں؟ پیش کو. پیش جو حرکت ہے اس کا عربی میں نام ہوتا ہے ضمہ. تو کوئی بھی اسم جو واحد ہے وہ حالت رفع میں اگر آئے گا تو اس کے اینڈ پہ ضمہ بولیں گے. جیسے رجولن. اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ہم نے پڑھا نا کہ رفع میں وہ اسم آتا ہے جو سبجیکٹ ہوتا ہے یا جو پریڈیکیٹ. تو پہلے ہم سبجیکٹ والی مثال لیتے ہیں. جیسے ہم مثال کے طور پہ کہتے ہیں کہ آدمی بیمار ہے. اب یہاں آدمی سبجیکٹ ہے نا، تو میں بولوں گا الرجل مریض. الرجل مریض. تو الرجل میں نے ضمہ پیش کے ساتھ یوز کیا ہے چونکہ میں نے اس کو سبجیکٹ کے طور پہ یوز کیا ہے. اسی طرح اگر میں اس کو پریڈیکیٹ بناؤں، خبر کے طور پہ لاؤں، تب بھی میں اس کو ضمہ کے ساتھ ہی بولوں گا. جیسے ھذا رجل، یہ ایک آدمی ہے. ھذا رجل، تو رجل یہاں خبر ہے تو اس کو اگین چونکہ اس کا اعراب رفع ہے تو میں نے اینڈنگ کیا دی ہے؟ ضمہ. تو سنگولر ناؤن جب وہ رفع کے کیس میں یوز ہوتا ہے تو اس پہ حرکت آتی ہے ضمہ کی آخری حرف پہ. اگر حالت نصب میں یوز ہوگا یعنی سنگولر ناؤن ایڈیشنل انفارمیشن دینے کے لیے آئے گا تو اینڈ پہ آپ کیا بولیں گے؟ فتحہ. فتحہ ہم کہتے ہیں زبر کو. جیسے رجولن. اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. اب جو ایڈیشنل انفارمیشن ہے نا اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، 10-12 طرح کی چیزیں جو یوز ہوتی ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو کامن ہے جو آپ اکثر دیکھتے ہیں اور آپ لوگ خود بھی اپنی زبان میں استعمال کرتے ہیں وہ ہے مفعول، جسے ہم آبجیکٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو کسی ورب کا جو آبجیکٹ ہوتا ہے جو مفعول ہے یعنی جس پہ کوئی کام کیا جا رہا ہوتا ہے، یہ ہمیشہ ایڈیشنل انفارمیشن ہوتی ہے، یہ ایکچوئل انفارمیشن نہیں ہوتی. جیسے ہم نے اگزامپل لی تھی کہ فاطمہ پڑھتی ہے، تو اصل انفارمیشن یہ ہے کہ وہ پڑھتی ہے. وہ کیا پڑھتی ہے؟ جیسے وہ کتاب پڑھتی ہے، ناول پڑھتی ہے، اخبار پڑھتی ہے، یہ ایڈیشنل انفارمیشن ہے. تو آبجیکٹ جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ ایڈیشنل انفارمیشن دے رہا ہے، اس کا ہمیشہ مفعول کا اعراب کیا ہوگا؟ نصب ہوگا. ٹھیک ہے. تو ایڈیشنل انفارمیشن میں اور بھی بہت سی چیزیں آتی ہیں لیکن فی الحال آپ مفعول کو جیسے ذہن میں رکھیں چونکہ یہ زیادہ یوز ہونے والا ہے. تو میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں جس میں رجل جو ہے وہ مفعول کے طور پہ یوز ہوگا. تو اب آپ دیکھیے گا تو اس کا اعراب چونکہ نصب ہے تو اینڈنگ میں اس پہ زبر کی بولوں گا. جیسے میں یہ کہتا ہوں کہ رأیت رجلا. رأیت کا مطلب ہے کہ میں نے دیکھا، تو میں اس میں سبجیکٹ ہوں، دیکھا پریڈیکیٹ ہے. یعنی اصل میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ میں نے دیکھا. جملہ مکمل ہو چکا ہے گرامیٹیکلی، لیکن پھر میں آپ کو ڈیٹیل بتاتا ہوں کہ میں نے کیا دیکھا. تو یہاں رجل مفعول ہے جو ایڈیشنل انفارمیشن کے طور پہ آیا تو اعراب نصب ہے. نصب میں ہم اینڈنگ زبر کی دے رہے ہیں اسے، رأیت رجلا. ٹھیک ہے. اب اگر کسی کے ذہن میں یہ آئے، چونکہ کئی لوگ اس طرح کی بات بھی بٹھا لیتے ہیں اپنے دماغ میں کہ 2 پیش ہونے چاہیے جب کوئی حالت رفع میں اسم ہوتا ہے یا 2 زبر، تو ایسا نہیں ہے. یہاں پہ میں نے جو مثال یوز کی ہے اس میں 2 پیش آ رہے ہیں، لیکن ایک حرکت آنی ہے یا ڈبل حرکت آنی ہے، مطلب تنوین آنی ہے یا نہیں آنی، اس بات کا تعلق اعراب سے قطعاً نہیں ہے. اعراب سے تعلق اس کا نہیں ہے. اعراب میں صرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ اسم اگر سنگولر ناؤن رفع میں ہے تو ضمہ آئے گی. وہ ایک ضمہ بھی ہو سکتی ہیں، 2 بھی ہو سکتی ہیں. نصب میں ہے کوئی اسم تو اینڈ پہ زبر آئے گی، ایک بھی ہو سکتی ہے زبر، 2 بھی ہو سکتی ہیں. وہ جو تنوین آنی ہے یعنی اس کا تعلق تو اس بات سے ہے نا کہ اگر ایک اسم پہ ال یوز ہوا ہے تو آپ کو پتہ ہے ال کے ساتھ تنوین نہیں بولتے. ایک اسم مضاف بن رہا ہے تو جب کوئی اسم مضاف ہوتا ہے تو تنوین نہیں بولتے. تو اگر کوئی اسم ال ہے کے ساتھ ہے یا مضاف ہے تو تنوین نہیں آئے گی، ورنہ تنوین آئے گی.
ٹھیک ہے. تو تنوین کا تعلق اعراب سے نہیں ہے, اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ ال یوز ہوا ہے کہ نہیں ہوا, یا کوئی لفظ مضاف بن رہا ہے کہ نہیں بن رہا. تو پہلا لفظ ہم نے دیکھا سنگولر ناؤن, واحد اسم اگر رفع میں ہوگا تو اینڈ پہ ضمہ بولیں گے, نصب میں ہوگا تو اینڈ پہ زبر بولیں گے, اور لاسٹ ہے جر, اگر وہ حالت جر میں آئے گا یعنی حرف جر کے بعد آئے گا یا مضاف الیہ بنے گا کوئی سنگولر ناؤن, تو اس کے اینڈ پہ کسرہ یعنی زیر آئے گی. مثال کے طور پہ رجلن, جملے میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں, پہلے حرف جر کی مثال دیکھ لیں. سلمت علی رجل, علی حرف جر ہے اس لیے اس کے بعد جو رجل آیا میں نے اس کے اینڈ پہ زیر بولی ہے, علی رجل. تو میں نے ایک آدمی کو سلام کیا تو سلمت علی رجل. تو حرف جر کے بعد چونکہ رجل آ رہا ہے تو یہ مجرور ہے اور یہ سنگولر ناؤن ہے, تو اس لیے میں اس کے اینڈ پہ زیر بول رہا ہوں. ٹھیک ہے. اور دوسری مثال مضاف الیہ کی بھی لے لیجئے. مضاف الیہ کی مثال ہوگی جیسے میں آپ سے یہ کہوں کہ یہ اس آدمی کی گاڑی ہے, جیسے کہیں کوئی گاڑی کھڑی ہے اور میں بتا رہا ہوں کہ یہ اس آدمی کی ہے, تو میں کہوں گا هذه سیارۃ الرجل, هذه سیارۃ الرجل. تو رجل جو ہے مضاف الیہ ہے نا, آدمی کی گاڑی, تو مضاف الیہ بھی حالت جر میں ہوتا ہے, اس لیے ہم نے اس کے اینڈ پہ زیر بولی ہے. ٹھیک ہے. تو سنگولر ناؤن ہم نے ڈسکس کر لیا. واحد اسم جو ہے جب بھی اس کے اینڈ پہ پیش آئے گا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جملے میں حالت رفع میں ہے. اگر اس کے اینڈ پہ زبر آئے گا تو زبر انڈیکیٹ کر رہا ہے یہ کہ وہ نصب میں یعنی ایڈیشنل انفارمیشن دے رہا ہے. اگر سنگولر ناؤن کے اینڈ پہ زیر ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ حالت جر میں ہے, یعنی ایدر یا تو وہ مضاف الیہ ہے یا وہ حرف جر کے بعد یوز ہوا ہے. اب دیکھیں وہ جو سٹارٹ میں نے آیات بولی تھیں, وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ, تو ابراہیم ہم نے اس کا ترجمہ کیا تھا کہ جب اس کے ابراہیم کو آزمایا اس کے رب نے. اب ابراہیم ایز اے آبجیکٹ ہم اس کو ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں. ہم آبجیکٹ کیوں کنسیڈر کر رہے ہیں؟ چونکہ دیکھیں ابراہیم سنگولر ناؤن ہے اور اینڈ پہ کون سی حرکت لے رہا ہے؟ زبر, ابراہیم. تو اس کا مطلب ہے ابراہیمہ یہاں سبجیکٹ پریڈیکیٹ نہیں ہے, بلکہ اس آیت کے اندر ابراہیم حالت نصب میں ہے, زبر سے ہمیں پتہ چلا. تو اس لیے ہم اس کا مطلب مفعول والا لیں گے, ایڈیشنل انفارمیشن والا لیں گے. ٹھیک ہے. ربو, ربو, رب بھی سنگولر ناؤن ہے نا, اینڈ پہ پیش آیا ہے ربو, تو ہمیں پتہ ہے کہ سنگولر ناؤن اگر پیش لے تو یا تو وہ سبجیکٹ ہے یا پریڈیکیٹ ہے. اب چونکہ اس جملے میں فعل آیا ہوا ہے کہ آزمایا, تو آزمانے کے ساتھ آزمایا پریڈیکیٹ ہے اٹ سیلف. ٹھیک ہے. انفارمیشن یہی ہے نا کہ آزمایا, تو اس کا مطلب ہے کہ رب کا ورڈ کیا بنے گا؟ سبجیکٹ بنے گا کہ اس کے رب نے آزمایا. تو ربو پیش میں ہے, تو پیش سے ہمیں پتہ چلا کہ اس کا اعراب رفع ہے, اور ہم نے پھر یہ دیکھ لیا کہ اچھا اس کا اعراب رفع اس لیے کہ یہ سبجیکٹ بن رہا ہے, تو پھر ہم نے سبجیکٹ والا اس کو معنی دیتے ہوئے جملے کو یوں ٹرانسلیٹ کیا کہ ابراہیم کو اس کے رب نے آزمایا. اسی طرح قتل داود جالوتا, تو داود پیش آیا اس کے اینڈ پہ, پیش انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ اس کا اعراب رفع ہے, تو ہم اس کو ہمیں پتہ ہے رفع سبجیکٹ کا یا پریڈیکیٹ کا اعراب ہے, تو ہم اس لیے داود کو سبجیکٹ کے طور پہ لے رہے ہیں. اور جالوتا زبر آیا, اب زبر انڈیکیٹر ہے نصب کا, تو اس لیے ہم جالوت کو مفعول والا معنی دے رہے ہیں کہ داود نے جالوت کو مارا. کلیئر ہو گیا؟ تو اس طرح یہ جو اینڈنگز ہوتی ہیں ان کے ذریعے ہم کسی اسم کا اعراب یعنی گرامیٹیکل رول پہچانتے ہیں اور اس کے مطابق ہم جملے کا معنی لیتے ہیں. یہاں تک بات واضح ہے؟ سنگولر ناؤن ہم نے ڈسکس کر لیا. اس کے اینڈ پہ پیش آتی ہے حالت رفع میں, زبر حالت نصب میں, زیر حالت جر میں. تو یہی زبر زیر پیش اس کے انڈیکیٹرز ہیں. پیش رفع کی علامت ہے, زبر جو ہے نصب کی علامت ہے, اور زیر جر کی علامت ہے. دوسرا اسم ہے جمع مکسر. جمع مکسر وہی بروکن پلورل جو ہوتا ہے. تو جمع مکسر میں بھی سیم اینڈنگز ہیں. آپ دیکھیں سنگولر ناؤن میں کیا تھا؟ ضمہ فتح کسرہ, زبر یعنی پیش زبر زیر. جمع مکسر میں بھی یہی ہے, ضمہ فتح کسرہ, پیش زبر زیر. تو اس کا مطلب ہے ان دونوں کی یعنی بروکن پلورل جو ہے اور جو سنگولر ناؤن ہے ان کی علامات اعراب سیم ہیں, ایک جیسی ہیں. تو واحد اسم اور جمع مکسر اسم اگر ان کے اینڈ پہ پیش ہوگا تو ان کا اعراب رفع ہے,
زبر ہوگا تو اعراب نصب ہے، زیر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا اعراب جر ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں مثال ہم نے رجل ہی کی دی ہے، رجل کی جمع رجال، تو مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں کہ الرجال جالسون، یہاں میں نے الرجال کو سبجیکٹ بنایا تو میں نے پیش کے ساتھ یوز کیا. ہؤلاء رجال، یہاں رجال پریڈیکیٹ کے طور پہ، خبر کے طور پہ آ رہا ہے تو اگین میں اس پہ پیش بول رہا ہوں. اور اگر میں یہ کہوں رأیت رجالا، میں نے کچھ مرد دیکھے، رجالا میں نے زبر میں یوز کیا ہے چونکہ میں اس کو ایز اے آبجیکٹ لا رہا ہوں ایڈیشنل انفارمیشن دینے کے لیے. سلمت علی رجال، حرف جر کے بعد یوز کیا ہے تو میں نے زیر کے ساتھ یوز کیا ہے. ھذا، یا یوں کر لیں کہ ھذہ کلیۃ الرجال یا ھذہ غرفۃ الرجال، یہ مردوں کا کمرہ ہے تو ھذہ غرفۃ الرجال، تو رجالی مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے حالت جر میں اور میں اس کو زیر کے ساتھ یوز کر رہا ہوں. تو واحد اور جمع مکسر اسم رفع میں پیش، نصب میں زبر، جر میں زیر لیتے ہیں. آخری اسم میں معرب الحرکات میں جمع مؤنث سالم، الف تا والی جمع. جمع مؤنث سالم جو ہے دیکھیں حالت رفع میں ہوگی تو اینڈ پہ ضمہ پیش ہی آئے گی، جیسے جناتن، جنت کی جمع جناتن. مثال کے طور پہ میں اس کو ایز اے سبجیکٹ یوز کر کے دکھاتا ہوں آپ کو. جیسے اگر ہم یہ کہیں کہ جنتیں جو ہیں وہ خوبصورت ہیں، مطلب اللہ تعالیٰ کی جو تیار کردہ جنتیں ہیں وہ خوبصورت ہیں، یا یوں کر لیں کہ جنتیں سرسبز و شاداب ہیں تو الجنات خضراء، الجنات خضراء، خضراء کہتے ہیں سرسبز کو. تو الجنات میں نے پیش کے ساتھ یوز کیا ہے چونکہ میں اس کو ایز اے سبجیکٹ یوز کر رہا ہوں. اسی طرح اگر میں اس کو پریڈیکیٹ بناؤں تب بھی میں اس کو پیش کے ساتھ یوز کروں گا، جیسے ہذہ جناتن، کہ یہ کچھ باغات ہیں، جناتن پیش کے ساتھ. نصب میں اگر آئے گا یعنی ایڈیشنل انفارمیشن دینے کے لیے میں جمع مؤنث سالم کو یوز کروں گا تو اب یہ دیکھیں، یہ یہاں ڈفرنس آپ کو نظر آ رہا ہوگا. دیکھ رہے ہیں ادھر کیا تھا، سنگولر ناؤن اور جمع مکسر جو ہے اس میں حالت نصب میں ہم کیا بولتے ہیں، زبر، لیکن جمع مؤنث سالم میں زبر نہیں آ رہا، حالت نصب میں کیا آئے گی، کسرہ یعنی زیر. اس کا مطلب ہے نصب کی علامت ڈفرینٹ ہے جمع مؤنث سالم کی، اس پہ زبر بولتے ہی نہیں ہیں. 3 اینڈنگز ہیں نا، 3 کیسز ہیں، تو اس میں ضمہ کسرہ کسرہ، جمع مؤنث سالم میں زبر آتی ہی نہیں ہے. اس پہ یا تو پیش آئے گی یا زیر آئے گی، حالت رفع میں پیش، حالت نصب میں بھی زیر اور حالت جر میں بھی زیر. نصب کی اگزامپل دیکھیں، جیسے جناتن ہے، مثال کے طور پہ میں کہوں کہ میں نے کچھ باغات دیکھے، رأیت جناتن، اب یہ میں نے اس کو نصب میں یوز کیا ہے، مفعول بنایا ہے. میں لیکن یہ نہیں بولوں گا رأیت جناتن، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے یہ سمجھنا یا اس بات کو اپنے ذہن میں زبر کو ایسوسیٹ کر لینا نصب سے، یہ غلط ہے. زبر ایک انڈیکیٹر ہے جسٹ. کئی دفعہ یہ ہوتا ہے نا، مطلب یہ غلطی میں نے ملٹیپل بکس میں دیکھا ہے، یہ سٹیٹمنٹ میں نے دیکھی ہے کہ رفع پیش کو بولتے ہیں، نصب زبر کو بولتے ہیں، جر زیر کو بولتے ہیں. ایون میں نے کئی اساتذہ کو یہ بات کہتے ہوئے سنی ہے کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ رفع پیش ہے، نصب زبر ہے، جر زیر ہے. اور آپ دیکھیں کہ ایک اسٹوڈنٹ جو شروع سے یہ پڑھتا ہوا آ رہا ہے، وہ جب ادھر آئے گا تو وہ کنفیوز ہوگا کہ نہیں کہ بھئی یہاں تو اب زیر آ رہی ہے. اب اس زیر کو دیکھتے ہی وہ کہے گا یہ تو جر ہے، حالانکہ یہ جر نہیں ہے، یہ نصب ہے. تو یہ زبر زیر پیش اعراب نہیں ہوتے، یا زبر زیر پیش رفع نصب جر نہیں ہے. رفع نصب جر گرامیٹیکل رولز ہیں اور زبر زیر پیش جسٹ ان کے انڈیکیٹرز ہیں، اور ہر اسم کے ڈیفرنٹ انڈیکیٹرز ہیں. واحد اور جمع مکسر میں پیش اور زبر و زیر انڈیکیٹر ہے رفع نصب جر کا، لیکن یہ صرف ان 2 اسموں میں ہی ہے نا. آپ اس کو ہر جگہ تو نہیں اپلائی کر سکتے کہ ہمیں اس کو جنرل رول بنا دیں اور ہم کہیں کہ جی جب بھی پیش آئے گی رفع ہوگا، جب بھی زبر آئے گا نصب ہوگا. یہ غلط ہے. تو جمع مؤنث سالم اس کو آپ نے کیسے پہچاننا ہے، پیش رفع کی علامت، اس کی نصب زیر سے آئے گی، جر بھی زیر سے آئے گی.
زبر اس میں آتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو رأیت جناتن, یہاں جناتن حالت نصب میں یوز ہوا ہے. اور پھر حالت جر کی ایگزامپل ہے جلست فی جناتن, میں کچھ باغات میں بیٹھا. تو یہاں فی جناتن یہ میں نے اس کو زیر کے ساتھ یوز کیا چونکہ یہ حالت جر میں. ٹھیک ہو گیا جی. تو 3 طرح کے اسم ہیں جن میں چینج حرکت میں آتا ہے. واحد, جمع مکسر, جمع مؤنث سالم. واحد اور جمع مکسر میں پیش, زبر, زیر یہ علامات اعراب ہیں, اور جمع مؤنث سالم میں علامات اعراب پیش اور زیر زیر ہیں. اسی وجہ سے آپ لوگوں نے آبزرو کیا ہوگا اکثر قرآن پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں یہ بتایا کہ زمین و آسمان کی تخلیق 6 دنوں میں ہوئی, چونکہ یہ بہت جگہوں پہ اس طرح کی آیتیں آئی ہیں, تو اکثر وہاں آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ یہ والے لفظ آئے ہیں جیسے وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا. تو خلقنا السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام. اب آپ دیکھیں کہ اللہ نے پیدا کیا یا ہم نے پیدا کیا. اب اللہ یہاں سبجیکٹ ہے, اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں بتا رہے ہیں نا, اور پریڈیکیٹ کیا ہے, کیا بتا رہے ہیں کہ اللہ نے پیدا کیا, آسمان پیدا کیے اور زمین پیدا کی 6 دنوں میں. یہ ایڈیشنل انفارمیشن ہے نا. تو آسمان اور زمین یہ آبجیکٹ ہے پیدا کرنے کا, یہ وہ چیز ہے جو پیدا کی. تو ان کا اعراب کیا ہوگا؟ رفع, نصب کے جر. آسمان اور زمین اس آیت میں مجھے بتائیں کہ حالت نصب میں ہیں کہ حالت جر میں ہیں یا رفع میں. ہم نے پیدا کیے آسمان اور زمین. تو آسمان اور زمین کا اعراب کیا ہونا چاہیے؟ رفع کہ نصب؟ ہاں نصب, چونکہ یہ مفعول بن رہے ہیں نا, یہ ایڈیشنل انفارمیشن ہے, یہ اس بات کی وضاحت ہے کہ کیا پیدا کیا, تو ان کا اعراب نصب ہے. لیکن اب آپ دیکھیں خلقنا آگے السماواتی, حرکت کیا یوز ہوئی ہے سماوات پہ؟ زیر آئی ہے اینڈ پہ. والارض, ارض کے اینڈ پہ زبر آیا ہے. دونوں کا اعراب سیم ہے, یعنی دونوں کا اعراب نصب ہے, لیکن علامت اعراب سیم نہیں ہے, علامت اعراب ڈیفرنٹ ہے. گرامیٹیکل سٹیٹس تو سیم ہے نا, دونوں مفعول بن رہے ہیں, دونوں حالت نصب میں ہیں, لیکن علامت اعراب ڈیفرنٹ ہے. چونکہ سماوات جمع مؤنث سالم ہے اس لیے اس پہ زیر یوز ہوئی ہے. ارض سنگولر ناؤن ہے تو اس پہ زبر یوز ہوئی ہے. تو السماواتی والارض. ٹھیک ہے, اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سماواتی جر میں ہے اور ارض نصب میں ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ جب ہم نے اعراب کسی اسم کا پہچاننا ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اسم کس کیٹیگری سے بلونگ کرتا ہے. اگر وہ سنگولر ناؤن ہے تو آپ نے پھر پیش زبر زیر سے پہچاننا ہے. جمع مکسر ہے تو اگین پیش زبر زیر. جمع مؤنث سالم پیش زیر زیر. اس طرح سے آپ پہچانیں گے. معرب بالحروف 2 طرح کے ہیں, بس یہ پڑھتے ہیں اور پھر آج کی کلاس اینڈ کرتے ہیں. تثنیہ, تثنیہ جب حالت رفع میں ہوتا ہے تو اس میں آتا ہے الف, جیسے مسلمانی, رجولانی, والدانی. اب نیچے ایگزامپل ہے رجولانی کی. رجولان کو میں آپ کو رفع میں مثال استعمال کر کے دکھاتا ہوں. جیسے 2 آدمی بیٹھے ہیں, آدمی یہاں سبجیکٹ ہے, تو الرجولانی جالسانی, میں الرجولانی بولوں گا الف کے ساتھ چونکہ میں نے سبجیکٹ بنایا ہے. اسی طرح اگر میں اس کو خبر بناؤں کہ یہ 2 آدمی ہیں تو اگین وہ رفع میں یوز ہوگا تو میں الف لاؤں گا, ہذانی رجولانی. لیکن اگر میں حالت نصب میں تثنیہ کو یوز کروں تو میں الف کے بجائے یا یوز کروں گا. جیسے اگر میں یہ کہوں کہ میں نے 2 آدمی دیکھے تو آدمی دیکھنے کی تفصیل ہے نا, یہ مفعول ہے تو یہ آئے گا نصب میں. رأیت رجلین, رأیت رجولانی نہیں بولوں گا اب میں, رأیت رجلین, چونکہ وہ نصب کے کیس میں آ رہا ہے تو وہ یا کے ساتھ یوز ہوگا. اسی طرح جر میں بھی یا کے ساتھ یوز ہوگا, جیسے سلمت علی رجلین یا ھذا بیت الرجلین. تو تثنیہ کی علامت اعراب کیا ہے؟ رفع کی علامت الف, نصب اور جر کی علامت یا ہے. اور آخری ہے جمع مذکر سالم. جمع مذکر سالم میں بھی رفع کی علامت ہوتی ہے واو, جیسے مدرسون, تو سبجیکٹ بنا کے میں دکھاتا ہوں, جیسے المدرسون مجتہدون, کہ ٹیچرز محنتی ہیں, تو المدرسون واو کے ساتھ یوز ہوا ہے. پریڈیکیٹ بناؤں گا تو اگین واو کے ساتھ یوز کروں گا,
جیسے ہاؤلائی مدرسون، کہ یہ کچھ ٹیچرز ہیں. لیکن میں اس کو حالت نصب میں اگر یوز کرتا ہوں، جیسے لیٹ سے میں اس کو مفعول بناتا ہوں تو پھر میں یا کے ساتھ لاؤں گا، جیسے احب المدرسین، کہ میں ٹیچرز سے محبت کرتا ہوں. تو اس جملے میں سبجیکٹ ہوں، محبت کرنا جو ہے یہ پریڈیکیٹ ہے کہ میں محبت کرتا ہوں. کس سے محبت کرتا ہوں یہ اس کی ڈیٹیل ہے، یہ مفعول ہے نا، تو یہ نصب میں آ رہا ہے احب المدرسین. اس کو میں احب المدرسون نہیں بول سکتا. اور پھر حالت جر میں بھی یا کے ساتھ آئے گا، جیسے سلمت علی المدرسین یا هذه غرفۃ المدرسین. ٹھیک ہے، تو یہ علامات اعراب ہیں. تثنیہ کی علامت ہوتی ہے رفع میں الف، نصب و جر میں یا اور یا، اور جمع مذکر سالم رفع میں واو اور نصب و جر میں یا. اور جو ہم نے اعراب الحرکت پڑھے تھے ان میں واحد اور جمع مکسر حالت رفع میں پیش اور نصب میں زبر، جر میں زیر، اور جمع مؤنث سالم رفع میں پیش اور نصب و جر دونوں میں زیر لیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی.